آپ ایک فیصلہ کر دیں, آپ درد دل رکھتے ہیں 9 مئی میں ایک شخص لاہور میں, میاں والی میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں ایک ہی وقت میں ایک شخص موجود ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر 10 مقدمے ہو سکتے ہیں, جبکہ وہ ایک شہر میں ہے. آپ درد دل ہیں, آپ فیصلہ کر لیں ہاں یا نہ. آپ 9-10 مئی کو موجود بھی ہو اور آپ پریس کانفرنس کرتے ہو تو آپ پوتر ہو جاتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ان چیزوں نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہے اور انہوں نے فائدہ دینے کی بجائے ریاست کو نقصان دیا ہے جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا. اب آ جائیں, جو آپ بات کرتے ہیں وہ چھلاوا ہے کوئی کہ لاہور میں بھی نظر آئے اور آپ کو سرگودا میں بھی نظر آئے, آباد میں, آپ میری بات سنیں. یہ جنہوں نے بھی مقدمے ایسے بنوائے ہیں یا بنائے ہیں انہوں نے ریاست کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہاں, جو آپ 109 کا مجرم بناتے ہیں کہ اس نے ذہن سازی کی, اس نے منصوبہ بندی کی, وہ تو ہر جگہ جو جرم ہو رہا ہے اس میں تو وہ شریک کار ہے, مگر فزیکلی جا کے اس نے یہ بھی دروازہ توڑ دیا اور یہاں آگ لگا دی, یہ ممکن نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور یہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا جو گواہ ہے وہ 2 ایسے پولیس آفیسرز ہیں جو زمان پارک میں عمران خان کی میز کے نیچے بیٹھ کے یہ سب سن رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اب قتل ہوتا ہے, جب بھی کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کو بھی یہ علم ہوتا ہے کہ جو گواہ ہیں اگر یہ موقع پہ ہوتے تو وہ قتل نہ ہوتا. آپ کو ہے نا یاد, مگر لوگ اپنے گواہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کم از کم کیس کی فائل کا پیٹ بھر جائے تاکہ جج کو آسانی ہو. یہ 2 گواہ سچے ہیں. ایک سیکنڈ, اب سن لو نا یار, فیصلہ آپ کر لینا, مجھے سنو تو صحیح. میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں. میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان پورے 1.5 سال ذہن سازی کرتا رہا, جس طرح پیٹرول بم اس کو گرفتار کرنے کے لیے قانون میں اداروں میں کام کرنے والے لوگ آتے تھے, پیٹرول بم ان پہ پھینکتا تھا, جس طرح وہ یہ بات کرتا تھا کہ جو مجھے گرفتار کرے گا ریئیکشن بھی تو وہیں آئے گا, پھر اور کسی ثبوت کی ضرورت ہے. یہ جو فائل کا پیٹ بھرا گیا ہے یہ اس تناظر میں بے شک آپ دیکھ لو, مگر یہ بھی ساتھ ضرور اپنے کمنٹس دینا کہ کیا کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی عمران خان کی گفتگو کے بعد کہ عمران خان ہی حملہ کروانے والا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ بھی جسٹیفائیبل ہے کہ ایک وقت کے وزیر اعظم کو آپ خدا نہ خواستہ 2 سیکنڈ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو اس مومنٹ کے اوپر لے آئیں, گریبان پکڑا ہوا اور گھسیٹتا ہوا, صرف 2 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو امیجن کر لیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑا ہوا گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں, آپ کیا کرتے؟ میں ذیشان امیجن نہیں کر رہا, ہمارے ساتھ تو بھائی میرے ہوا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب پہلی دفعہ ہٹایا گیا تو سٹک آپ کے پیٹ پہ رکھ کے کہا گیا کہ استعفیٰ دو ورنہ مار دیں گے, اور کیا مسلم لیگ کے لوگوں نے احتجاج یا اس کے ریئیکشن میں وہاں حملہ کیا تھا؟ نہیں, آپ کے لیڈر چلے گئے تھے. ایک سیکنڈ, ملک سے چلے گئے تھے, کیا جیل چھوڑ کے گئے تھے؟ چھوڑ کے چلے گئے تھے یار, کہتے ہیں کہ ڈیل کر کے. میری بھائی بات سنو, قیدی ڈیل کیا کرتا ہے, ڈیل طاقتور آزاد کرتا ہے, اس کی مرضی ہو تو نکلتا ہے, کوئی جیل سے ویسے نہیں نکل سکتا. یہ بات ماننا. اب دوسری بات سنیں, جب نواز شریف کو 12 اکتوبر 99 میں گرفتار کیا گیا تو گرفتار کنہوں نے کیا تھا؟ ماڈل ٹاؤن کی پولیس نے کیا تھا یا وردی والوں نے کیا تھا؟ مجھے بتاؤ نا. میں اس وقت چھوٹا تھا, آپ چھوٹے تھے نا, تو 4 گاڑیاں گئی تھیں. کن کی؟ پولیس کی؟ فوج کی نہیں گئی تھی. اچھا, کیا انہوں نے گرفتار نہیں کیا تھا؟ اور کیا سلوک ہوا تھا؟ میں نے حسین نواز کا ذکر کیا نا, پہاڑیوں کا میں نے ذکر کیا نا, اٹک قلعے کا میں نے ذکر کیا نا کہ کلثوم نواز کی گاڑی کس طرح اٹھائی گئی تھی, کس طرح ہوا میں کتنی دیر وہ تیرتی رہی تھی. میں نے ذکر کیا نا کہ اپنا مریم نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ کیا, ہم نے اس کے باوجود بھی آئین قانون کے مطابق جو ہمیں حق حاصل تھا احتجاج کا وہ کیا. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے
کہ جناب ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ PTI ਦੇ ਲੋगों ने फिर की कीता. یہ تو میاں صاحب इसका एक میاں सेकंड صاحب خود भाई बात انہوں نے सुने خود کہا ना, تھا. मेरी बात सुने. तो क्या हम रियासत पे हमलावर हो जाते तो उसको एहतजाज कहते हैं? एहतजाज इसको नहीं कहते, इसको रियासत पे हमला ही कहेंगे. تو میاں और صاحب फिर نے मुझे ڈیلا ये کیوں کیا बताएं, تھا؟ फिर मुझे ये बताएं, क्या आप कह रहे हैं कि किसी को पकड़ के इस तरह एक दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा था तो रिएक्शन आना था मिलिट्री पे? फिर मैं मुझे तो ये उसको बिल्कुल बताएं डिफेंड नहीं कि करता. जब नवाज शरीफ सजा हो चुकी थी, नवाज शरीफ लंदन थे और नवाज शरीफ सजा काट, यहां तो मुकदमा दर्ज हो जाए तो लोग भागते हैं पाकिस्तान से बाहर, जो आपने भी कोट किया. फिर नवाज शरीफ दलेर थे और पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ जो ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होकर बात करे आइन कानून की. नवाज शरीफ आए वापस और नवाज शरीफ जेल जाने के लिए आए. پھر میاں صاحب نے ایک یہ سیکنڈ کہا تھا کہ میں پھر جب میں نے جب قدم بڑھایا اچھا تو ایک پیچھے سیکنڈ، مڑ کے دیکھا یار کوئی وہ بھی نہیں تھا. نشان اس طرح نہ کیا کرو، بات میری ہونے دو. آپ نے میرے جذبات سے کھیلے ہو. میرا میں نے حقیقت سامنے میرا رکھی میرا مجھے تکلیف ہے بڑی. میں نے تو حقیقت سامنے رکھی ہے کہ میں- دونوں طرف ظلم ہوا ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نواز شریف ایئرپورٹ پہ آئے اور پورا پاکستان مار روڈ پہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ نہیں، لوگ تھے نا. لوگ تھے. کیا ہم نے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا؟ وہاں تک تو لائن لگی ہوئی تھی نا کور کمانڈر ہاؤس تک. ایئرپورٹ پہ نہیں نا پہنچ سکے، نہیں، وہاں تک نہیں تھی. وہاں نہیں گئے نا. کور لائن کمانڈر وہاں تک نہیں تھی. کور کمانڈر کے ہاؤس تک تو رسائی تھی نا مسلم لیگ کے لوگوں کو، مگر کور کمانڈر ہاؤس پہ کسی نے پتھر پھینکا. یہ فرق ہے مسلم لیگ اور PTI میں. عمران- پھر مجھے ایک سیکنڈ، پھر مجھے یہ بتائیں آپ کہ نواز شریف، مجھے عشق ہے اس سے، بہت سے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ جس کو عشق ہے نواز شریف سے. سب کو علم تھا کہ ان کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایئرپورٹ پہ سلوک کیا کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ہمارے پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، کسی نے ان کی طرف پتھر نہیں پھینکا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف ایک جیسا ظلم ہوا ہے. میں سامنے رکھ دوں اب، اجازت ہے؟ ہاں بتائیں. کیا اگر نواز شریف کے کسی ورکر نے، نواز شریف نے اس طرح کی ذہن سازی کی ہے؟ اس کے باوجود یہ فرق ہے نواز شریف کا اور اس عمران خان کا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں موازنہ نہ کرو. میں پھر اس لیے کہتا ہوں کہ نواز شریف ایک بات بتا دے کہ ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ 2 دفعہ نواز شریف کو آپ کہتے ہو نا کہ وہ معاہدہ کر کے نکل گیا پہلے جب گیا تھا 2000 میں، تو نواز شریف اگر معاہدہ کیا تھا تو نواز شریف واپس آئے 2003 میں. پھر اگر معاہدہ نہیں کیا تھا تو پھر کرتے بھائی، گرفتار کرتے، پاکستان کی جیلوں میں اس کو رکھتے، وہ تو جیل کاٹنے پھر آیا تھا. پھر آپ نے ایئرپورٹ پر جو اس کے ساتھ سلوک کر کے پھر واپس بھیجا، اور دوبارہ جب آیا اس کے ساتھ ایئرپورٹ پہ آپ نے کیا سلوک کیا وہ بھول گئے. نہیں، مجھے بالکل یاد مگر ہے. ریاست کو ضرورت ہے بلانے کی. اس نے بڑا دل کر کے ریاست کے لیے بلا دیا اپنے پہ ہونے والا ظلم. مگر القادر ٹرسٹ 9 مئی کو وہ کیسے بلا سکتا ہے؟ وہ کیسے معاف کر دے؟ اس کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، نہ کر سکتا ہے وہ. آپ کے اس کے اوپر نا آگے بہت سے سوالات ہیں. 9 مئی کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے خود کے ذہن میں بھی ہیں. ہم نے پرچے، CCTV فوٹیج، کون اندر گیا، PTI کا نیریٹو، لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے مجھے دوسری تیسری دفعہ پوچھا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے ہم دوبارہ کبھی اس کے اوپر کریں گے اور میں آپ کے سامنے واقعی وہ چیزیں رکھوں گا کہ میں کیوں کمپیئر کرتا ہوں کہ اگر PTI کے اوپر پابندی لگتی ہے تو سب سے پہلے پھر نون لیگ کے اوپر لگتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگتی. سب کو مل کے اب پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے.